السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس۔ یہ پاکستان کی شہزادی کا خلاصہ اور الفاظ معنی آپ غور کریں، دیکھیں کہانی کو آپ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ بہت آسان کہانی ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ ایک سیدانی بھی جو ہیں بوڑھی اماں، وہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ واقعات سنا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ وہ جو تھیں وہ ایک وقت میں بہت ان کا نام تھا، سارے علاقے میں، سارے شہر میں لوگ جو ہیں وہ ان کے ہنرمندی کے قائل تھے اور اچھے جو کام کرنے والیاں تھیں وہ ان کے جو ہے وہ داد دیتی تھیں، ان کے سامنے کان پکڑنے کا مطلب ان کے کام کی معترف تھیں، داد دیتی تھیں، اور جہاں کوئی نیا سٹائل آیا اور جہاں کوئی نیا جوڑا ہوا فیشن نکلا وہ ان کی طرف سے ہی ہوتا تھا، اور شہر کی بیگمات اور بادشاہ اور ان کی بیویاں اور نوابوں کی بیویاں سب جو تھیں وہ ان سے جو ہے وہ کام کرواتی تھیں اور یہ ان کے کام کر کے بہت خوش ہوتی تھیں۔ لیکن بہت کمایا انہوں نے، بہت کمایا، اور جو ہے اپنی جوانی میں، لیکن اس کو رکھنا نہ جانا، سنبھال نہیں سکیں۔ ایک ہندوستان سے ہجرت کر کے آئی تھیں، اور جب ہجرت کے وقت تمام خاندان چھوٹ گیا، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد 1 سال کی شادی تھی تو اس میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئیں، تو اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس طرح انہوں نے کام کاج کر کے گزاری، اور جب بوڑھی ہو گئیں اور ہاتھوں میں اور آنکھوں میں کام کرنے کی ہمت نہ رہی، آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آتا تھا، تو پھر جو ہے وہ بہت پریشان ہوئیں، کیونکہ کمایا جتنا تھا اس سے زیادہ خرچ بھی کر دیا۔ شاہ خرچ خاتون تھیں، کوئی جمع جوڑ کرنا نہ سیکھا، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے پھر بڑی پریشانی سے وقت گزارا۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزاریں، تو میر صاحب جو تھے وہ انہیں اپنے گھر لے گئے، لیکن انتہائی خوددار خاتون تھی، تو انہوں نے سوچا کہ کیا ضرورت ہے کسی کا احسان لینے کی، تو وہ میر صاحب کے بچوں کو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا اور ان کی جو ہے تربیت شروع کر دی، کھانے پکانے کے طریقے سکھاتی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھاتی، اور جو قرآن پڑھا دیتی ہیں، اور جو کچھ بھی وہ سیکھا ہوا تھا انہوں نے وہ بچوں کو سکھا کے خوش ہوتی تاکہ کسی کے اوپر میں احسان نہ رہوں۔ پھر جناب یہ ہوا کہ وہ ایک دفعہ بیٹھی تھیں، بادشاہ رات کو بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں، تو ایک دن سردی کا موسم تھا تو وہ سب بیٹھے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، تو وہ بیگم صاحبہ اور ان کے جو ہے میر صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی سنیں جا کے وہ بچوں کے ساتھ کیسی باتیں کر رہی ہیں، تو ایک دن پتہ چلا وہ بیٹھی ہوئی ہیں بچوں کو کہانی سنا رہی تھیں جنوں اور پریوں وغیرہ کی، تو میر صاحب کی بیوی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ تو پہلے بھی جو ہیں وہاں جنوں کے اور پریوں کے ملک پرستان جا کر وہاں پہ کام کر کے آئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، میں ان دنوں نواب اعظم الدولہ کے گھر جو ہے ان کی بیٹی کی شادی کی تیاریوں کا کام کر رہی تھی، تو مجھے اس دن میں وہاں کام پہ نہیں گئی، تو کوئی مجھے بلانے کے لیے آ گیا اور میں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے مجھے بلایا، تو میں ان کے ساتھ چلی گئی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بازار کا رخ نہیں ہے، یہ تو کوئی جنگل کا رستہ ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ کہاں تم مجھے لے کے جا رہے ہو، تو پتہ چلا کوئی وہ بکڑ گدھا، مطلب عجیب سی شکل کا کوئی جن یا پریزاد قسم کا انسان تھا جو ان کو وہ لے کر جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا محل جو ہے وہ قریب ہی ہے، ہم جلدی ہی پہنچ جائیں گے۔ عجیب و غریب شکل کا وہ بندہ تھا جس کو دیکھ کے وہ ڈر گئی اور خاموش ہو گئیں، اور پھر انہوں نے دوبارہ کوئی سوال نہیں پوچھا۔ جب وہ وہاں پہنچی ہیں پرستان، تو وہاں پہ ان کا خوب دھوم دھام سے استقبال کیا گیا ہے۔ ایک ایک چیز کو جو ہے یہاں مصنف نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ہر چیز سجی ہوئی تھی، چاندی کے درختوں پر سونے کے پتے تھے، اور اتنے پھل لگتے تھے، اور ہر طرح کی چیز نعمت تھی، جو چیز سوچتے تھے وہ ویسی ہی ہو جاتی تھی، مطلب ایک طرح سے اگر ہم سوچیں سمجھیں اس کو تو پورے ایک جنت کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہوا ہے، اور چھوٹی چھوٹی جزیات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کھانا جو ہے وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں اس طرح کے کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں تھیں، بلکہ پھل تھے، اور اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ جو سوچ کے کھایا جاتا تھا اسی کا ذائقہ آنے لگ جاتا تھا۔ اب جیسے یہ اپنے گھر بونٹ پلاؤ پکا رہی تھیں، مطلب چھولیے کا پلاؤ جو گرین چنے ہوتے ہیں اس کا پلاؤ پکا رہی تھیں، وہ دم پہ رکھا تھا، تو جب بادشاہ کے بلاوے پر یہ نکل آئی وہاں سے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے وہ دل میں مجھے خیال آیا، تو میں نے سوچا کہ میں وہ کھا رہی تھی تو میں نے جو پھل کھایا اس میں مجھے اسی کا ذائقہ آیا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ پان کا سوچ کے کھایا تو پان کا ٹیسٹ آ گیا۔ اسی طرح وہ کھا پی کے جب فارغ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کے ٹائم قائم کروں گی، تو وہ ملکہ جو تھی وہاں کی، انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان میں دن رات کا تصور نہیں ہے، ابھی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہاں پہ کام کیا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا میں نے وہاں پہ کام کیا، اتنا کام کیا، ہاتھ میرے گھوڑے کی طرح چلنے لگے، مطلب بہت تیزی سے کام کر رہے تھے،
اور اتنے کام کے بعد جو ہے وہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ میں سے مثالوں کا کام میں نے کر لیا ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور بہت سارے جواہرات دے کر مجھے واپس بھیجا، اور میں گھر واپس آتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بونٹ پلاؤ جو میں دم پہ رکھ گئی تھی وہ دم پہ ہی تھا۔ گویا کہ یہ سارا جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی کوئی افسانوی کہانی بیان کی ہے، ایک داستان، ایک خواب کا سا قصہ بیان کی ہے، اور بتایا ہے کہ جناب انسان تصور میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے اور کیا کیا کچھ سوچ سکتا ہے۔ وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے آ کے دیکھا ہے کہ بھئی دنیا ساری وہیں کی وہیں ہے، اور وہ اتنی دور سے ہو کے ہی آ گئی ہیں، اور وہاں پہ ان کی اتنی عزت ہو رہی تھی، ان کو روکا جا رہا تھا، ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ یہیں پہ رہ جائیں، لیکن وہ جو ہے وہاں پہ رہنے کو تیار نہیں تھیں، اس لیے وہ واپس آ گئیں۔ جب واپس آئی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ وہ شہزادی جو تھی وہ مجھے بہت پیار کرنے لگ گئی تھی، وہ مجھے خالہ سیدانی کہتی تھی۔ کہہ رہی ہیں جب میں وہاں گئی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہاں کے بادشاہ نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں وہ گھبرائیں نہیں، ہم جو ہیں وہ سید زادوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو کہہ رہی ہیں میرا دل جو ہے وہ خوش سے باغ باغ ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان لوگوں میں موجود ہوں، یا مسلمانوں کی عزت کرنے والے لوگ موجود ہیں یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو جواہرات دیے تھے وہ اندھیرے میں ان کو سمجھ نہ پائیں، اور بے خیالی میں ایک ایک اٹھا کے پتھر جو ہے وہ باہر پھینکتی رہیں، اور جب گھر کے قریب پہنچی ہیں تو جو دو چار بچے تھے تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو جواہرات تھے جو سارا رستہ وہ پھینکتی چلی آئی ہیں۔ اس طرح کر کے ایک تفصیل سے کہانی بیان کی گئی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان کہانی ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے، کیونکہ یہ ایک طرح سے ایک تخیلاتی انہوں نے تصویر پیش کی ہے، اور کتنی جزیات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ کی ہے۔ اس کو ضرور پڑھیں اور لطف اندوز ہوں۔